سورہ مائدہ اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27 اور 28 اور 29 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ ان دو آیات میں بنیادی طور پہ حابیل اور قابیل کے واقعہ کو بیان کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات ذہن نشین رہے کہ قرآن مجید کوئی سٹوری بک نہیں ہے یا ہسٹری کی کتاب نہیں ہے کہ تاریخ آپ کو بتائے گی کہ فلاں دور میں اس طرح ہوا تھا تو پھر اس طرح ہوا تھا تو پھر یہ ہوا تھا تو پھر یہ ہوا تھا۔ یہ ہے کتاب عبرت، یہ کتاب اصلاح ہے، اصلاح معاشرے کی اصلاح کے لیے اتاری گئی ہے۔ تو اس میں میرے لیے اور آپ کے لیے بھی اتنا ہی سبق ہے جتنا پہلے جو لوگوں کے ساتھ یہ معاملات ہوتے آئے ہیں، اور پھر قرآن نے کس اینگل سے اور کس ضمن میں اس کو ہمارے تک اور کس بنیاد پہ ہمارے تک پہنچایا ہے، اور ہمارے لیے سبق کیا ہے۔ بنیادی جو نقطہ ہے وہ یہ کہ ہمارے لیے سبق کیا ہے۔ اس کا سادہ سا مفہوم یہ بنتا ہے ان آیات کا کہ اگر آپ میری جان کے درپے ہو ہی گئے ہیں تو میں آپ کی جان کے درپے نہیں ہوں گا۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے انی اخاف اللہ رب العالمین، میں رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا گناہ بھی اور اپنا گناہ بھی دونوں آپ اپنے پلڑے میں لیں، آپ اپنے حصے میں لیں، آپ اپنے کندھوں پہ لیں، آپ اپنا نام اعمال خراب کریں۔ میں اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا ہوں، بلکہ میں یہ چاہتا ہوں انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک، آپ دونوں گناہ آپ اپنے ذمہ لیں، تاکہ اگر جہنم نصیبہ ٹھہرے تو وہ آپ ہی کا ہو۔ اور پھر آگے ہے بذالک جزاء الظالمین، جو ظلم کرنے والے ان کی جزا یہی ہے، ان کی سزا یہی ہے، ان کا بدلہ یہی ہے کہ جہنم ان کا ٹھکانہ ہے۔ ان آیات کو ایک اور ضمن میں دیکھیں، معاشرے میں دو طرح کا رویہ ہے۔ ایک رویہ معافی کا، ایک رویہ اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کا۔ اگر کوئی ظالم ہے، کوئی جابر ہے، کوئی غنڈہ ہے، اس کے سامنے آپ اس نیت سے کھڑے ہوتے ہیں کہ میں آج اس کے ساتھ ٹکرا جاتا ہوں تو معاشرے کے دوسرے افراد بھی محفوظ رہیں گے، اور اس کا جو ظلم ہے اور جو اس کا جو ایک سلسلہ ہے یہ رک جائے گا، یہ الگ بات ہے۔ لیکن آپ کے جو اپنے خاندان کے مسائل ہیں، آپ کی گلی اور محلے کے مسائل ہیں، اور عام بندے کے ساتھ آپ کے مسائل ہیں اور الجھاؤ ہے، اس الجھاؤ کے اندر ٹکرانا اور اینٹ کا جواب پتھر سے دینا یہ غیر دانش مندانہ ہے اور غیر فطری ہے اور غیر اصولی ہے۔ آپ دوسرے لفظوں میں اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں غیر شرعی ہے۔ معافی والا پہلو اور درگزر والا پہلو اور چشم پوشی والا پہلو یہ زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ عام جو آپ کے معاملات ہوتے ہیں، آپ دیکھیں نا، آپ کے بھائیوں کے معاملات ہیں، آپ کے خاندان کے معاملات ہیں، آپ کی گلی اور محلے کے، تو وہ کوئی ٹارزن تو نہیں ہے نا، کوئی گنڈے تو نہیں ہے نا، کوئی عادی مجرم تو نہیں ہے نا۔ بھائیوں کا آپس میں مسئلہ ہو گیا ہے، اور آپ کے بھائی نے آپ کے گریبان کی طرف ہاتھ بڑھایا ہے، اور آپ نے اس کو یہ کہا ہے کہ آپ میرا گریبان پکڑتے ہیں تو پکڑیں، میں اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا ہوں، اس لیے کہ آپ میرے ماں جائے ہیں، آپ میرے بھائی ہیں، آپ میرے باپ کے بیٹے ہیں، آپ میری ماں کے بیٹے ہیں۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ تو پھر دیکھیے گا اللہ تعالیٰ کی ذات کس طرح برکات نازل کرتی ہے۔ لیکن فیملی میں بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جناب میں بھی تو وہی خون ہوں، میں بھی تو اسی باپ کا بیٹا ہوں، اس نے اگر ایک گالی دی ہے تو آپ پلٹ کر کے دو گالیاں دیں گے، اس نے اگر آپ کے اوپر ہاتھ اٹھایا تو آپ اس کو تھپڑ جڑ دیں گے، اس نے اگر صرف ہاتھ لہرایا تو آپ اس کو گھوسا مار دیں گے۔ یہ تو پھر اس میں اور آپ میں کوئی فرق نہیں رہا ہے۔ دو بھائی ہیں نا، حابیل اور قابیل دو بھائی ہیں، ایک باپ کے بیٹے ہیں، ایک ماں کے بیٹے ہیں، تو ایک کا ظرف دیکھیں، وہ کہہ رہا ہے اگر آپ میری طرف ہاتھ بڑھاتے بھی ہیں، آپ میری جان کے بھی درپے ہو جاتے ہیں، میں آپ کی جان کے درپے کبھی بھی نہیں ہوں گا، اس لیے کہ میں انی اخاف اللہ رب العالمین، میں رب العالمین سے ڈرتا ہوں، میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں، میں اپنے مالک سے ڈرتا ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری، ابو سعید آپ کی کنیت ہے، سعد آپ کا نام ہے، اور مالک بن سنان رضی اللہ تعالی عنہ کے آپ بیٹے ہیں، اور آپ نے
ایک روایت کے مطابق 74 سال عمر پائی ہے اور ایک روایت کے مطابق آپ نے 86 سال عمر پائی ہے، اور جو زیادہ مستند روایت ہے وہ 86 سال والی جو روایت ہے وہ زیادہ مستند ہے۔ آپ مدینہ طیبہ کے اندر جو ہے آپ کا وصال ہوا ہے، اور مشہور روایت کے مطابق آپ جنت البقیع کے اندر محو استراحت ہے۔ جب شامیوں نے نا مدینہ طیبہ کے اوپر چڑھائی کی اور مدینہ کا بالکل مدینہ کو تلپٹ کر دیا، اور ہر طرح وہ لوگوں کی جان کے بھی درپے ہوئے، لوگوں کے مال کے درپے ہوئے، لوگوں کی عزتوں کے درپے ہوئے، اور ساری اسلامی تعلیمات کو یکسر مسترد کیا، تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سارا ماحول دیکھا نا، تو آپ عالم تھے، آپ فقیہ تھے، آپ قرآن کے عالم تھے، آپ جانتے تھے کہ یار کلمہ گو ہیں اور انہوں نے کیا ماحول بنا دیا ہے۔ اب اگر میں کسی کے ساتھ لڑتا ہوں تو ہے تو کلمہ گو ہے کہ ایک عجیب سی کیفیت تھی۔ آپ مدینہ طیبہ سے نکلے اور جا کر کے باہر پہاڑوں کے اندر ایک غار میں آپ نے پناہ لے لی۔ جب اس طرح کے ماحول ہوتے ہیں تو مخبریاں تو ہوتی ہیں نا، کسی نے مخبری کی ہوگی کہ آپ جا کر کے کہیں پہاڑ کے اندر جو ہے وہ آپ کسی غار میں آپ وہاں پہ آپ پناہ لی ہوئی ہیں، تو پیچھے سے ایک بندہ پہنچ گیا، تلوار اس کے ہاتھ میں تھی، اور جب غار کے اندر آیا تو اس نے تلوار نکالی۔ جب اس نے تلوار نکالی تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تلوار نکالی۔ جب آپ نے بھی تلوار نکالی تو فوراً ذہن کے اندر یہ آیت آئی، لَئِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ۔ آپ نے یہ آیت پڑھی کہ اگر تو میری جان کے درپے ہو ہی گیا ہے تو کم از کم میں اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا ہوں کہ تیری جان کے درپے ہو جاؤں۔ اور آپ نے یہ آیت پڑھی اور آپ نے تلوار رکھ دی۔ جب آپ نے تلوار رکھی تو اس بندے نے بھی تلوار جو ہے وہ نیام میں ڈال لی، اور تلوار جو ہے اس نے پیچھے کر لی، اور اس نے ایک سوال کیا کہ آپ ہیں کون ہیں، آپ یہ بتا دیجئے آپ کون ہیں۔ تو اندازہ ہو جاتا نا کہ یار بندے نے جو گفتگو کی ہے اور جو بندے نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ کوئی قرآن کا عالم ہے اور کوئی صحیح معنوں میں حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تربیت کی ہے۔ تو آپ نے پھر اس کے سامنے یہ بتایا کہ میں ابو سعید خدری ہوں، مجھے ابو سعید خدری کہتے ہیں۔ تو جب اس نے یہ سنا اور یہ آیات سنی تو وہ پیچھے پلٹ گیا، اپنے پاؤں پہ پلٹ گیا، اور اس نے آپ کو شہید نہیں کیا۔ معاشرے میں ایک رویہ یہ ہے، اور دوسرا رویہ وہ ہے کہ جو مروج ہے، بھائی کے ساتھ، بھائی بہن کے ساتھ، بھائی جو ہے وہ سالہ اور بہنوئی لگے ہوئی ہیں، رشتہ دار لگے ہوئے ہیں، گلی محلے والے لگے ہوئے ہیں، اینٹ کا جواب پتھر سے، اور اینٹ کا جواب پتھر سے کسی آپ ظالم کو دیں، کسی غنڈے کو دیں، کسی عادی مجرم کو دیں تو سمجھ آتی ہے۔ اور جو ایک ماں باپ کے بیٹے ہیں وہاں اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں چلتا ہے۔ وہاں آپ یہ کہہ دیں اگر آپ میری جان کے در پہ ہیں تو میں کم از کم آپ کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، میں رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ جب آپ یہ کہیں گے تو پھر دیکھیے گا اللہ تعالیٰ کی یاد برکات کس طرح آپ کے شامل حال کرتی ہے۔ اور بھئی اس کے جو پہلو میں دل ہے، وہ جو ظلم پہ اترا ہوا ہے، اس کے جو پہلو میں دل ہے، کیا وہ اللہ کی قبضہ قدرت سے یا اللہ کی دسترس سے باہر ہے؟ نہیں۔ اور دوسری بات، اقوام، علاقے انتقام کے حوالے سے مشہور ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ نہیں ہم کس قوم سے ہیں، ہم کس قبیلے سے ہیں۔ آپ جس قوم سے ہوں، آپ جس قبیلے سے ہوں، آپ جس فطرت سے ہوں، آپ جس مٹی سے ہوں، آپ کی غیرت اور آپ کی حمیت، آپ کی زبان، آپ کا علاقہ، جب آپ کلمہ پڑھنے والے ہیں تو وہ قرآن کی اور شریعت کے تابع ہے۔ جب قرآن کی اور شریعت کے تابع ہے تو آپ کی غیرت اور حمیت، اور اگر آپ کا وہ بغض اور انتقام جو ہے وہ قرآن کی حدود کو کراس کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ غلط ہیں۔ بہت سارے علاقوں میں آپ دیکھیں نا، میں بہت معذرت کے ساتھ، اب تھوڑا سا آپ اس علاقے میں جب آپ تھوڑا سا آگے ہوتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی بات پہ جو ہے نا وہ لوگ جو ہے اسلحہ اٹھاتے ہیں اور بھون کے رکھ دیتے ہیں۔ کیا قرآن کی تعلیمات یہی ہیں؟ نہیں۔ اگر آپ کی قوم یا آپ کی وہ ایک جس کو آپ غیرت کا نام دیتے ہیں، وہ اگر قرآن کی متعین حدود کو پھلانگتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے وہ غلط ہے۔ قرآن غلط نہیں ہو سکتا، قرآن نے حدود متعین کی ہے۔
حضرت ابو سعید خدری نے کچھ بھی نہیں کہا. نہیں تو دو بندے تھے نا, ایک اکیلا وہ تھا جو غار میں آیا, اور آگے سے جو ہے حضرت ابو سعید خدری بھی ایک بندہ تھا. تو اٹھ جاتے, آپ کہتے ٹھہر جا میں بتاتا ہوں تجھے. لیکن آپ نے کہا اگر آپ میری طرف ہاتھ بڑھائیں گے تو کم از کم میں اس بات کا متحمل نہیں ہو سکتا ہوں کہ آپ کی طرف ہاتھ بڑھاؤں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کے والد مالک بن سنان رضی اللہ عنہ آپ احد میں شہید ہوتے ہیں. اور احد میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت 11 سے 13 سال کی عمر میں تھے, آپ بھی جانے کے لیے تیار تھے اور اپنے والد کو کہا کہ میں بھی جاتا ہوں. لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا کہ نہیں, یہ چھوٹے ہیں اور ان کو ہم ساتھ لے کر کے نہیں جائیں گے. اور یہاں تک کہ آپ کے والد مالک بن سنان نے حضرت ابو سعید خدری کا ہاتھ جو ہے وہ پکڑ کر کے کہ دیکھیں جی اس کے ہاتھ تو بڑے بندے کے ہاتھ جتنا ہاتھ ہے, مطلب یہ ہے کہ یہ اس کے اندر اتنی ہمت اور جرأت ہے اور یہ معاملات کو سمجھتا بھی ہے, تو آپ اس کو لے کر کے چلیں. یہ دوسرے لفظوں میں ایک سفارش تھی, مطلب ایک سفارش تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹے کو بھی اس جنگ میں آپ لے کر کے جائیں. یہ جذبہ تھا دین اسلام کے لیے. اسی جنگ میں وقت میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ زخمی ہوئے, اور مالک بن سنان کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ انہوں نے حضور نبی کریم علیہ السلام کے خون کو صاف کیا اور از روئے ادب کے اس خون کو زمین پہ نہیں پھینکا. اس خون کو حضرت مالک بن سنان نے چوسا ہے. اور نبی کریم علیہ السلام یہ فرماتے تھے کہ اگر کسی کے خون میں میرے خون کی آمیزش ہے اور کوئی آدمی اس بندے کو دیکھنا چاہتا ہے کہ جس کے خون کے اندر میرے خون کی آمیزش ہو تو وہ مالک بن سنان کو دیکھ لے. اچھا, اب یہاں پہ دو چیزیں آتی ہیں, ایک ہے کیل کال, ایک ہے محبت ادب. کیل کال وہ یہ تھا وہ یہ تھا وہ یہ تھا, اور ادب کیا ہے؟ ادب وہ ہے جو مالک بن سنان بجا لائے ہیں کہ خون ہو حضور کا اور اس کو ہم زمین پہ پھینکیں, یہ ہمارا ذہن اور ضمیر اور ہمارا دل اور ہماری سوچ گوارا نہیں کر سکتی ہے. ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور جب والدین کے بعض اعمال ہوتے ہیں نا, آپ 16ویں پارے کا آپ ابتدا اٹھا کر کے دیکھیں نا کہ وہ جو خزانہ محفوظ رہا تھا, ان بچوں کا, یتیم بچوں کا خزانہ محفوظ رہا تھا, تو پیچھے والدین کی نیکیاں تھیں. وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, ان کا والد بڑا صالح آدمی تھا, متقی آدمی تھا, پرہیزگار آدمی تھا. اس کی پرہیزگاری اور اس کی نیکی اور اس کا نیک عمل, اس نے بیٹوں کے اثاثہ جات کو محفوظ رکھا اور بیٹوں تک وہ پہنچ گئے. تو یہاں بھی ابو سعید خدری کو اگر کچھ دین کا حصہ نصیب ہوا اور کوئی نیکی نصیب ہوئی تو وہ نیک اور صالح والد کی وجہ سے, جو مالک بن سنان, جنہوں نے خون مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کی اور اس کو زمین پہ نہیں پھینکا بلکہ اس کو چوس لیا. کبھی کوئی ایسی نیکی ہوتی ہے جو آپ کی نسلوں تک آپ کو جو ہے وہ بقا دے جاتی ہے, آپ کو بقا دے جاتی ہے, اور کبھی کوئی ایسی غلطی ہوتی ہے کہ نسلیں کی نسلوں برباد ہو جاتی ہے. یہ بڑی بنیادی چیز ہے. اس لیے کوئی بھی عمل کرتے ہوئے یہ سوچا کریں, نیک عمل ہے تو یہ ذہن میں رکھا کریں کہ انشاءاللہ العزیز اس کا جو ثواب ہے یا اس کا جو نعم البدل ہے اللہ مجھے بھی دے گا اور میری آنے والی ذریت اور اولاد اور نسلوں کو بھی دے گا. اور اگر کوئی کمزوری ہے تو یہ ذہن میں رکھا کریں کہ خدا نہ خواستہ اس کا وبال میرے اوپر نہ پڑ جائے یا میری اولاد پہ نہ پڑ جائے یا آگے میرے پوتوں اور پوتیوں اور نواسوں اور نواسیوں تک خدا نہ خواستہ کہیں متعدی نہ ہو جائے. جب والد فوت ہوئے نا تو یتیمی تھی, اور 13, 14, 15 سال کی عمر کا جو بچہ ہو, کوئی بہت زیادہ کوئی سرمایہ نہیں چھوڑ کر کے گئے اور کوئی بہت زیادہ جو ہے وہ زمینیں نہیں چھوڑ کر کے گئے, بلکہ نوبت یہاں تک آئی کہ نوبت فاقوں تک آئی, فاقے غربت اور افلاس کی وجہ سے. اور لیکن حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی کمال جو ہے وہ استقامت کا مظاہرہ کیا. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ گئے, آپ کی والدہ نے آپ کو کہا کہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں, تو حضور نبی پاک علیہ السلام تو بڑے مہربان ہیں,
آپ کو کوئی نہ کوئی ہدیہ وہ پیش کریں گے جس کی بدولت چلیں تھوڑے سے معاملات آسان ہو جائیں گے۔ تو آپ گئے، جب آپ گئے تو نبی کریم علیہ السلام یہی خطبہ دے رہے تھے کہ جس نے ایسے حالات میں، مشکل حالات میں صبر کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو غنی کر دے گا۔ تو بس یہ جب سنا تو آپ بنا سوال کیے، بغیر سوال کیے واپس پلٹ آئے۔ جب پاک نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے ایسے حالات میں صبر کیا تو اللہ اس کو غنی کر دے گا، تو پھر مجھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بات کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی مہربانی کی، اس رزاق نے اور اس عظیم ذات نے وہ بڑی فراوانی کی، ہر لحاظ سے فراوانی کی، وہ علم کے لحاظ سے ہو، وہ مال و دولت کے لحاظ سے ہو، وہ تقوی کے لحاظ سے ہو۔ پھر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کسی بھی میدان میں اللہ نے ان کو محروم نہیں رکھا ہے۔ اس واقعہ میں، اس سیرت میں جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ہے، اس میں دو لوگوں کے لیے سبق ہے۔ ایک سبق اس طبقے کے لیے ہے جس نے مسجد ہو، وہ گلی ہو، وہ محلہ ہو، وہ چوک ہو، وہ عوامی اجتماعات کی جگہ ہوں، ہر جگہ پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مانگنے والے کھڑے ہیں۔ ان کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ حضرت ابو سعید خدری نوبت فاقوں تک، غربت اور افلاس، لیکن اس کے باوجود ہاتھ اور وہ دست سوال نہیں آگے دراز کیا ہے اور مانگا نہیں ہے، بلکہ جا کر کے جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات سنی تو واپس آ گئے ہیں۔ تو وہ آدمی جو مسجد کے باہر صحیح سلامت کھڑا ہوتا ہے اور مانگتا ہے، کیا یہ اس کے لیے یہ دین اسلام کے اندر جائز ہے؟ وہ صحیح ہے، وہ محنت کر سکتا ہے، وہ مزدوری کر سکتا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود جو مانگنے والا رویہ ہے وہ کیوں نہیں چھوڑتا ہے؟ یہ دین اسلام ہم سب کے لیے ہے، ہم سب کے لیے۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے درس ہے۔ بنیادی طور پہ آپ دیکھیں، آپ گاڑی روکتے ہیں چوک کے اندر، جو ہے کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے آئے گا، کوئی ادھر سے آئے گا۔ آپ مسجد سے باہر نکلتے ہیں، لوگ جو ہے آپ کے کپڑے کھینچیں گے، مجھے دے دیں، مجھے دے دیں، مجھے دے دیں، اور صحیح سلامت آدمی۔ اور کئی دفعہ میں نے یہ تجربہ کیا ہے کہ آدمی کہتا ہے جی مزدوری نہیں ملتی، کئی دفعہ میں نے اس کو کہا ہے جی ادھر مسجد کے کام میں شروع ہو جائیں، آپ کا کھانا اور پینا جو ہے یہ مدرسے کے لنگر سے ہوگا، اور جو مزدوری ہوگی اس سے زیادہ آپ کو مزدوری دی جائے گی۔ وہ بندہ کام کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، وہ کھانا مانگتا ہے۔ ایک دفعہ ایک بندے نے کھانا مانگا، کہتے جی کھانا کھانا ہے۔ میں نے کہا جی لنگر ہے، میں آپ کو کھلا دے۔ تو کہتا ہے یہ کیا بات ہوئی؟ تو میں نے کہا آپ نے کھانا مانگا تو میں نے تو آپ کو کہا ہے کہ کھانا حاضر ہے بھئی، اوپر لنگر چلتا ہے، جہاں 50 بچے کھائیں گے تو آپ بھی کھا لیں گے، لیکن اس کا مطلب یہ تھا کہ کوئی نقدی دے دے، چلے میرا کام چل جائے۔ یہ دین اسلام میں یہ جائز نہیں ہے۔ اور دوسرا، معاشرے کے اس طبقے کے لیے جو اپنے والدین کے اوپر شکوے اور شکایات جو ہے اس کے اوپر اتر آتے ہیں کہ ہمارے والدین نے ہمارے لیے کیا کیا ہے۔ وہ بیچارہ والد جو ہے، وہ اگر آپ 4-5 بہن بھائی ہیں تو وہ تو یار زندگی میں ایک اس بیچارے نے محنت کی ہے تو آپ کے لیے ایک ہی مکان بنا سکتا تھا، وہ اس نے بنا دیا۔ اب آپ 4-5 بہن بھائی ہیں تو آپ محنت کریں نا، آگے ہمت کریں، کوشش کریں، آپ کا نصیب ہے۔ اس کے تو کمر بھی ٹیڑھی ہو گئی ہے، اس کا کھر نکل گیا ہے، وہ لاٹھی پہ آ گیا ہے، لاٹھی کے سہارے پہ چل رہا ہے، اور آپ کی شکوے اور شکایات یعنی اس حد تک ہیں، اور خواہشات آپ کی اس حد تک بڑھ گئی ہیں کہ آپ کی خواہش اور کوشش یہ ہے کہ ہم 4 ہیں تو چاروں کے لیے الگ الگ مکان بنا دیں۔ اگر اللہ نے اس کے اوپر فراوانی کی ہوتی تو اس نے قبر میں تو نہیں لے کے جانا ہے، وہ آپ کے لیے بناتا، وہ آپ کے لیے محنت کرتا، کوشش کرتا، آپ کے لیے الگ الگ بناتا، اور جن کو اللہ نے نوازا وہ انہوں نے کیا ہے۔ لیکن اگر ایک بندے کے حالات اتنے ہی ہیں تو جتنے اس کے حالات تھے ان حالات کے مطابق اس نے کر دیا ہے۔ اب آگے آپ جو ہے آپ اپنے والد کے اوپر شکوے اور شکایات کے انبار لگا دیں اپنی والدہ کے سامنے کہ جی جناب آپ نے تو یہ نہیں کیا، تو آپ نے تو وہ نہیں کیا۔ تو بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں پڑھنے سے بندہ وہ یہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا جی، کہ وہ جب کوئی اٹھنے والا ہوتا ہے تو وہ خاک سے بھی اٹھ جاتا ہے، وہ خاک سے بھی اٹھ جاتا ہے، وہ نیچے زمین پہ بیٹھنے والا بندہ جو ہے وہ بھی کہاں پہنچ جاتا ہے۔ آپ اپنے آپ کو بھی تو دیکھیں نا، میں نے کیا کیا ہے؟ والد کے اوپر شکوہ کرنا کہ اس نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا، والدہ کے اوپر شکوہ کرنا کہ آپ نے ہمیں اچھی یونیورسٹیوں میں نہیں پڑھایا۔ اچھی یونیورسٹی نہیں ہوتی بندہ اچھا ہوتا ہے، بندے کے اندر ہمت ہو، قوت ہو، ڈگری نہ بھی ہو تو آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا کہ ڈگری والے کو کام ہی نہیں آتا ہے، اور جو فیلڈ میں کام کرنے والا ہے وہ اس سے اچھا کام کر جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ شکوے اور شکایات والدین کے اوپر
یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ میں اس لیے بار بار آپ کے گوش گزار کرتا ہوں کہ معاشرے کے اندر جس کے اندر ہم رہتے ہیں بہت بڑے بڑے مسائل ہیں۔ زندگی میں والدین سے پراپرٹیوں کے تقاضے کر دینے، زندگی میں ان کے منہ کے اوپر کہہ دینا کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، زندگی میں ان کے سامنے جو ہے وہ پھٹ پڑنا اور ان کو طرح طرح کی باتیں سنانا۔ جب والد زندہ ہے تو آپ کی پراپرٹی کہاں سے آئی ہے؟ ایک سوال ہے، اور یہ مذہبی حوالے سے کسی مفتی سے جا کر کے پوچھ لیجئے گا، میرا والد زندہ ہے اس پراپرٹی میں میرا کتنا حصہ بنتا ہے، وہ آپ کو بتا دے گا کہ جب والد زندہ ہے تو پراپرٹی آپ کی کہاں سے آئی ہے۔ پراپرٹی آپ کا حصہ تب بنے گا جب والد کی آنکھیں تو بند ہونے دینا یار، اس کی آنکھیں بند ہونے دیں جو زندگی میں جو ہے وہ آپ نے اس سے جائیداد کا تقاضا شروع کر دیا۔ حضرت ابو سعید خدری نے کوئی شکوہ کیا؟ اتنی غربت تھی، آپ کہتے ہیں کہ ہم دین کے طالب علم تھے، ہمارے پاس کپڑے بالکل مختصر سے ہوتے تھے اور ہم ایک دوسرے کے پیچھے چھپ کر کے بیٹھتے تھے کہ کہیں ہمارے کپڑے ظاہر نہ ہو جائیں، یعنی اتنے حالات تھے، لیکن کوئی گلہ نہیں ہے، کوئی شکوہ نہیں ہے۔ تو یہ ہے سیرت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہاں میں نے اس معاشرے میں اور اسی محلے میں بیٹے کو گالیاں دیتے ہوئے دیکھا ہے باپ کو، یہ زیادتی ہے۔ میرا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ دین اسلام کی جو تعلیمات ہے وہ آپ تک پہنچا دینا۔ کم از کم کل کو میں اتنا تو اللہ کے یہاں کہہ سکوں گا کہ یا اللہ تیرے دین کا پیغام میں نے ان لوگوں تک پہنچا دیا تھا، آگے دلوں کو پھیرنا تیرا کام تھا۔ یہ ظلم اور زیادتی جو ہے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اگر آپ کریں گے، کل راستے میں آتے ہوئے یہ میں نے دیکھا کہ باپ اور بیٹا جھگڑا کر رہے ہیں، میرے ساتھ میرے ماموں بھی تھے، باپ اور بیٹا جھگڑا کر رہے ہیں اور بیٹا کہہ رہا ہے کہ یہ میرے سے مارا جائے گا، اگر اس نے میرے اوپر پسٹل نکال لیا ہے تو میں اس کو چھوڑ دوں گا، یہ کل کی بات ہے۔ فوراً میرے ذہن کے اندر جو ہے وہ بات چلی، میں نے کہا کوئی نہ کوئی گڑبڑ پیچھے ضرور ہے۔ تو جب وہ جو باپ تھا اس کو میں نے دیکھا تو چونکہ گاؤں کا مسئلہ تھا، تو وہ جو باپ تھا وہ بھی اپنے باپ کے ساتھ یہی رویہ رکھتا تھا۔ اس کے باپ کی 2 پینشنیں تھیں، ایک سکول ٹیچر تھا وہ بھی آتی تھی اس کو، اور ایک آرمی سے ریٹائر تھا وہ بھی، اور وہ دونوں پینشنیں کھانے کے باوجود بھی بیٹا راضی نہیں تھا، اور والد کے ساتھ بدتمیزی اور اس کے ساتھ جو ہے وہ غلط رویہ وہ رکھتا تھا۔ آج اس کو جو اس نے بویا تھا آج اس کو کاٹنا پڑ گیا، اس کا اپنا بیٹا اس کے سامنے آ گیا، اس کا اپنا بیٹا اس کے سامنے آ گیا۔ تو اگر آپ یہ کام کر رہے ہیں تو آپ چلیں، لانگ ٹرم انویسٹمنٹ تو کوئی بندہ نہیں کرتا نا، یہ تو ایک دنیا کا نظام ہے۔ آپ یہ شارٹ ٹرم کو دیکھ لیں، آپ زندگی میں یہ دیکھ لیں، چلے آخرت کا اجر و ثواب یا عذاب وہ تو دور کی بات ہے نا، آپ زندگی میں یہ شارٹ ٹرم دیکھ لیں کہ اگر آپ اپنے والد کے ساتھ غلط رویہ رکھیں گے، کل آپ کا بیٹا آپ کو گریبان سے پکڑے گا، اور پکی چکی بات ہے پکڑے گا، اور یہ کل کی بات ہے، اور میں اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا ہے۔ اور وہ بزرگ جو تھے ان کو بھی میں جانتا ہوں کہ اس نے جو ہے وہ کون سا والد ہے جس کے پاس کچھ ہو تو وہ اس کا دل نہیں کرتا کہ میں اپنے بیٹوں کی ویلفیئر نہ کروں، میں اپنے بیٹوں پہ نہ لگوں۔ کوئی ہے ایسا والد؟ کوئی ایسا والد؟ وہ جو بیچارہ رات کو نہیں سوتا ہے، دن کو جو ہے وہ محنت اور مشقت کرتا ہے اپنے بیٹوں کے لیے اور اپنی بیٹیوں کے لیے خیرخواہی طلب کرتا ہے، تو اگر اس کے پاس کچھ ہوگا تو وہ تو نہیں رکھے گا۔ تو اس لیے برادران اسلام فاعتبروا یا اولی الابصار، صاحب بصیرت لوگوں عبرت حاصل کرو، یہ دنیا ہے اور دنیا کا نظام ہے، اور یہ جو سیرت ہے صحابہ کرام کی یہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔